بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے 28 جولائی اور پیر کا دن۔ اس وقت ہم موجود ہیں بدر کے مقام پر۔ بدر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ، جو پہلا غزوہ تھا، وہ ہوا تھا۔ تو اس میں تقریباً 313 مسلمان شامل تھے اور کافروں کی طرف سے 1000 کا لشکر تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے 14 مسلمان شہید ہوئے اور اس جنگ میں 70 سے زائد کافر مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی کافر جو تھے وہ گرفتار ہوئے تھے۔ اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں بدر کے مقام پر، وہ ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد العریش یا مسجد العریش۔ اب جو عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کون سا لفظ اس میں ٹھیک ہے۔ تو یہ مسجد ایسی جگہ پر تعمیر کی گئی تھی جہاں پر جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کے لیے یہاں پر تشریف لائے تو جہاں پر آپ کا خیمہ تعمیر کیا گیا تھا، خیمہ لگایا گیا تھا۔ تو جہاں پر آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا یہ بالکل اسی جگہ پر یہ مسجد ہے۔ تو بڑی بابرکت جگہ ہے یہ، جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے۔ وہاں پر ہم نے نوافل بھی پڑھے ہیں، دعائیں بھی مانگی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے، نوافل بھی قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہم جو بدر کے جو شہداء تھے ان کا قبرستان بھی ہے ادھر پاس، آپ اس کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی زیارتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیں جی، ناشتہ ہمارا ریڈی ہے۔ یہ گاڑی میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں کیونکہ صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کے ہم گاڑی کا ویٹ کرتے کرتے سو گئے تھے۔ تو جیسی گاڑی آئی ہے تو ویسے ہی ہم اٹھ کے آ گئے، تو 5 منٹ بھی ٹائم نہیں دیا ہمیں ناشتے کا بھی۔ تو اب یہ یہاں پر مسجد العریش میں نوافل پڑھنے کے بعد ہم اپنی چائے لے کر آ گئے ہیں یہاں پر بس میں، اور یہاں بس میں ناشتہ کریں گے۔ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے قبرستان، یہ شہدائے بدر کا قبرستان ہے جہاں پر جو 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان میں سے 13 صحابہ کرام یہاں پر مدفون ہیں۔ باقی جو ایک صحابی تھے وہ سخت زخمی ہو گئے تھے، تو وہ واپسی پہ جاتے ہوئے راستے میں وہ شہید ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارا یہاں آنا، سلام پیش کرنا، دعا مانگنا اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اچھا جی، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے۔ وہ فرشتے جس پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے تھے اس کو کہتے ہیں جبل ملائکہ۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ بدر میں فرشتے آئے تھے۔ تو اس پہاڑ کی زیارت بھی کیجیے۔ اور یہ دو پورا ایک پہاڑ ہوتا تھا، یہ بھی اس سے سامنے بھی ہے اور اس سائڈ پر بھی ہے۔ تو اب اس کو راستے میں کاٹ کرنا راستہ بنا دیا گیا، یہ دیکھیے روڈ بنا دی گئی ہے راستے میں کاٹ کر۔ تو لیکن چلیں، آپ اس کی زیارت آج بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معجزہ یہاں پر کیا تھا اتنا زبردست قسم کا، جس پہاڑ پر یہ معجزہ ہوا اسی پہاڑ پر آ کر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے لیے معجزے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی معجزہ کر دے، جو مسائل ہیں وہ حل کر دے، جو پریشانیاں ہیں وہ دور کر دے، جو کام اٹکے ہوئے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر سلامتی والی موت عطا فرمائے۔ یہ پورا پہاڑ جو وہ ریت کا ہے، یہ دیکھیں نا، یہاں پر ساری ریت ہے ماشاءاللہ۔ باقی ارد گرد جو پہاڑ ہیں وہ تو پتھر کے پتھریلے ہیں، لیکن یہ واحد پہاڑ ہے جو ریت کا بنا ہوا ہے۔ یہ آج بھی ویسے کا ویسے موجود ہے، لیکن صرف سینٹر سے کاٹ دیا گیا، تھوڑا سا کاٹ کر راستہ بنایا ہوا ہے۔ وادی کے اندر رہائش پذیر تھے۔ فرمایا گیا ہے کہ 300 سال پہلے اس وادی کے اندر ان مکانوں کے اندر رہائشیں تھیں۔ 100 سال پہلے اس وادی کے اندر ایک تجارتی منڈی لگا کرتی تھی۔ 100 سال سے یہ ابھی ویران پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے، وقت گزرنے کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے بالکل مسمار ہو گئے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ بائیں جانب کچھ مکان آپ لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف بھی موجود ہیں۔ روڈ کے کنارے بھی دائیں بائیں دونوں سائڈ سے پتھروں کے بنے ٹوٹے پھوٹے ہیں مکانات۔ صرف مسجد کی یہ تعمیرات کر رہے ہیں، باقی سب چیزوں کی تعمیر انہوں نے نہیں کی ہوئی۔
اس وادی کو وادی ابو ذر غفاری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بنو غفار قبیلہ اس وادی کے اندر ان مکانوں کے اندر رہائش پذیر تھا۔ سیدھی ہاتھ کی طرف اس وادی کا قبرستان بھی ہے۔ روڈ کے بالکل کنارے میں کچھ چار دیواری نظر آئے گی، چار دیواری، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر کھڑے نظر آ رہے ہیں، قبریں ہیں، اور اسی ہی وادی کی قبرستان ہے۔ ابھی اس وادی کا نام وادی الخیف کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم موجود ہیں بیر شفا کنویں پر۔ یہ وہ مبارک کنویں ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، تو آپ کے لعاب دہن کی برکت سے اس کا پانی شفا والا ہے۔ ہم نے بھی یہاں سے بوتل بھری ہے، ایک پی ہے اور دوسری پی رہے ہیں، اور ایک گھر والوں کے لیے بھریں گے اور اس کو ساتھ رکھیں گے، انشاءاللہ وہ ساتھ لے کر جائیں گے۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، توجہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ فرام مدینہ منورہ۔ آج ہے 29 جولائی اور منگل کی صبح۔ کل ہم گئے تھے زیارات کے لیے بدر شریف میں، میدان بدر، جہاں پر شہدائے بدر کا قبرستان بھی ہے، بہت ساری اور بھی زیارتیں۔ آج انشاءاللہ ہم اور زیارتوں کے لیے جائیں گے، اور وہ ہے مدینہ سٹی کے اندر، جس میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا مزار، اور اس کے علاوہ احد کا مقام جو تھا ادھر جائیں گے، اور اس کے علاوہ مسجد قبلتین، مسجد قباء بھی جائیں گے۔ ویسے ہم تقریباً روزانہ جا رہے ہیں، تو لیکن آج ہم یہ کمپنی والی گاڑی کے ساتھ بھی جائیں گے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی زیارتیں ہیں، وہاں جائیں گے تو وہاں جا کے آپ کو اس کا تعارف کروائیں گے، اور اس جگہوں کی برکتیں بھی لیں گے، دعائیں بھی مانگیں گے، نوافل بھی ادا کریں گے۔ تو گاڑی آ گئی ہے، علی بھائی اور حسن بھائی ہمیشہ کی طرح لیٹ، تو ابھی تک باہر نہیں نکل رہے، تو میں ذرا آگے میں جاتا ہوں، گاڑی والے کو جا کے جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ بھائی ہم آ گئے ہیں، دوسرے بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ ناشتہ میں نے کر لیا، انہوں نے ناشتہ نہیں کیا، یہ ذرا تھوڑا سا نماز پڑھ کے سو گئے تھے، تو میں سویا نہیں، میں نے کہا چلے ناشتہ کرتے ہیں۔ لوری اب ہم آ گئے لفٹ کے اندر، تو ہم نے جانا ہے گراؤنڈ فلور پر۔ کل ہمارا آخری دن ہے مدینہ پاک میں، پرسوں پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ 5 دن ہمارے مکہ میں ہیں، عمرے کریں گے، طائف بھی جانا ہے ابھی، تو ابھی بہت ساری اور بھی زیارتیں ہیں۔ غار ثور وہ رہتی ہے، وہ بھی ابھی ہم نے وزٹ کرنی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو ہمارا باقی جو شیڈیول ہے باقی دنوں کا، اور یار یہ تو بند ہے، ادھر سے جاتے ہیں، باقی دنوں کا جو شیڈیول ہے وہ کافی بیزی رہے گا، تو کوئی بات نہیں، ٹائم نہیں ملتا اتنا بار بار آنے جانے کا، تو قسمت ساتھ دے تو چکر لگتا ہے، ورنہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو لو جی ہوٹل سے ہم باہر نکل رہے ہیں، تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں دوبارہ کب چکر لگے، کب ہم آئیں، تو اب آئے ہیں تو ساری زیارتیں کر کے جانی ہیں انشاءاللہ۔ میں تو آ گیا ہوں، ہوٹل کے 2 دروازے ہیں، ایک مین پر ہے اور ایک پیچھے، مین والا بند کیا ہوا تھا، تو پیچھے والے دروازے سے میں جو ہے وہ باہر آیا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں، مین پہ گاڑی کھڑی ہے، امید ہے کہ کھڑی ہوگی، کیونکہ کافی دیر کا وہ آیا ہوا تھا۔ ادھر گاڑی تو نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے گاڑی یاد چلی گئی ہے، یا اس نے میں پہلے ہی میسج کر دیا، کیونکہ کل ہم کافی لیٹ ہو گئے تھے، تو اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ کھڑا ہونا پڑا یہاں پر، تو مجھے لگتا ہے کہ ادھر ہے، اچھا چلو، مجھے لگتا ہے اس سائڈ پر وہ علی بھائی نے آواز دی، کہہ رہے ہیں ادھر۔ چلیں جی، آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون سی زیارت ہے جہاں پر ہمیں یہ لے کر جائیں گے، تو
تو وہاں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. ہمیں کچھ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہم ہوٹل سے نکلے ہوئے ہیں, لیٹ ہو گئے تھے. میں اب کیا کہوں, میرے ساتھ جو 2 ساتھی ہیں انہی کی وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں. تو میں بالکل ریڈی تھا, لیکن اب 1 گھنٹہ ہو گیا یہاں کھڑے ہیں. بس والے نے کہا میں دوبارہ آ رہا ہوں, لیکن ابھی تک وہ آیا نہیں ہے. تو کیا کر سکتے ہیں, اب میں اکیلا کہیں جا نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناراض ہوں گے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے زیارتیں بھی کرنی ہیں, ان کی ناراضگیوں سے بھی بچنا ہے. یہ ساری چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے. بندے کی اپنی ایک محبت, اپنی ایک لائلٹی, اپنی ایک چاہت ہوتی ہے. تو ہر کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے جو ٹائم ہم یہاں پر ویسٹ کر رہے ہیں. ہمیں کہیں زیارات کے لیے جانا چاہیے, کہیں نہیں جانا چاہیے, لیکن یہاں پر خواری ہو رہی ہے. لیٹ ہو گئے یہاں پر. تو ویسے مجھے کے لیے سوار تو نہیں ہم کہہ سکتے, یہاں پہ سوار ہونا ہی اصل عزت ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پر باؤنڈ ہو کے ٹائم ویسٹ کرنا. اس وقت ہم موجود ہیں مسجد سید الشہداء میں. بڑی پیاری مسجد ہے یہ, کافی کھلا اس کا ہال ہے. سعودی عربیہ میں تقریباً جتنی بھی مساجد ہیں نا, جو مطلب کسی نہ کسی کے نام سے منسوب ہیں, ساری کی ساری بہت بڑی مسجد ہیں. اگر ان کے ارد گرد گنجان آباد علاقہ ہے یا نہیں بھی ہے, لیکن مساجد بہت بڑی ہیں. یہ مسجد کا محراب ہے, بڑا خوبصورت لکڑی کا کام ہوا اس کے اوپر. لکڑی کا ہی اس کا ممبر ہے, اور اس کا جو فرنٹ ہے یعنی محراب وغیرہ یہ سارا لکڑی کا, اور بہت ہی خوبصورت. جتنی خوبصورت مساجد ہے نا, ان میں جو سب سے خوبصورت محراب جو لگا ہے نا مجھے مسجد نبوی شریف کے بعد, وہ یہ والا. اور اس کے ساتھ ہی بہت بڑا ایک فانوس لٹکا ہوگا, کافی بڑا فانوس, ون آف دا بگیسٹ فانوس. یہ دیکھیں, اس وقت ہم جس جگہ موجود ہیں یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں کچھ دیر آرام فرمایا تھا. اور یہ مدینہ کے اندر ہی مسجد نبوی شریف سے کوئی تقریباً 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو پر ہے. اور یہاں پر ہم نے دعا مانگی ہے, نوافل پڑھے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانا جو ہے نا وہ اس کا سٹائل ہے. رینوویٹ کر دیا گیا ہوگا بعد میں اس کو, لیکن یہ ہے کہ پتھر اسی دور کے ہی ہیں تقریباً. اور یہ سیمٹ وغیرہ جو دوسرا آئی تھنک سیمٹ کے علاوہ جو ہوتا ہے نا مسالہ, شاید وہ ہے. تو کافی پرانے سٹائل کی بنی ہوئی ہے, شاید اسی دور کی ہی ہو یا رینوویٹ کر دیا گیا ہو, یہ مجھے کنفرم نہیں ہے. لیکن جگہ بہت بابرکت ہے. ظاہر ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہاں پر حاضری قبول فرمائے. یہ دیکھیں دیواریں اسی سٹائل میں ہیں, وہ کافی چوڑی چوڑی دیواریں ہوتی تھیں پرانے زمانے میں, تو یہ اسی سٹائل میں یہ دیواریں بن ہوئی ہیں. تو یہاں کے لوگ بہتر بتا سکتے ہیں یہ تب کی ویسے موجود ہے یا تھوڑا سا رینوویٹ کیا گیا اس کو. یہ اس وقت ہم بہت زبردست جگہ پر موجود ہیں. جب غزوہ احد لڑی گئی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان, تو تھوڑی سی جو ہے وہ دیر کے لیے جب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے تھے, تو اس وقت کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا. تو تھوڑی سی بگڑ مچ گئی تھی مسلمانوں کی جو ہے وہ افواج میں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں آ کر آئے تھے, تو یہاں آ کر آپ نے اپنا سر مبارک لگایا تھا. تو یہ پہاڑ نے آپ کو اپنے اندر چھپا لیا تھا اور آپ کافروں کو نظر نہیں آئی تھی. یہ وہ جگہ, اور یہ وہ غار ہے. جب آپ یہاں پر تشریف لائے تھے تو یہ پہاڑ کھل گیا تھا, اور پہاڑ نے آپ کو اپنے اندر جگہ دی تھی.
تو آپ اس پہاڑ کے اندر تشریف لے گئے تھے، تو ابھی بھی آج یہ پہاڑ ویسے کا ویسا ہی اور لوگ زیارت کرنے کے لیے اندر جا رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم موجود ہیں مسجد قبلتین میں۔ قبلتین کا مطلب ہے دو قبلے، تو مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ شروع میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت جو قبلہ اول تھا وہ تھا مسجد اقصیٰ، یعنی شروع میں مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ جو قبلہ ہے نا وہ خانہ کعبہ ہو، تو یہ وہ مسجد ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق حکم عطا فرما دیا کہ قبلہ کو تبدیل کر دیا جائے، یعنی آپ کو وحی ہوئی نماز کے دوران تو قبلہ جو ہے وہ چینج کر لیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا جو رخ انور تھا وہ پھیر لیا خانہ کعبہ کی طرف۔ کتنی زبردست تاریخ ہے اسلام کی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی تاریخ ہے کہ دو قبلوں والی مسجد، یعنی نماز کے دوران یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی ادا، محبوب کی خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرمایا اور نماز کی حالت میں پورا فرمایا کہ اے محبوب اگر تمہاری خواہش ہے کہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرما دیا، اور اس طرح پھر ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ سے ہٹ کر خانہ کعبہ کی طرف۔ ماشاءاللہ مسجد کے باہر صحن میں بہت ہی پیاری طرح مچھلیاں لگی وائٹ کلر کی، جیسے مسجد نبوی شریف میں لگی ہوئی ہے نا، سیم اسی طرح کی لیکن وائٹ کلر اور چھوٹی ہیں سائز میں۔ تو یہ اس کا صحن ہے مسجد کا، اور یہ اس کے مینار ہیں، دو مینار ہیں اور دو ہی اس کے گنبد ہیں۔ ماشاءاللہ یہ جو آپ پیاری سی جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو باڑ لگی ہے اس کے اندر کچا مکان ہے، یہ حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، ان کی یہ رہائش ہے۔ کربلا کا جب معرکہ ہوا تھا، جب سانحہ ہوا، اس کے بعد جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہری بات ہے کربلا میں وہی بچے تھے، باقی ساری اولاد حسین کو شہید کر دیا گیا تھا بے دردی کے ساتھ۔ تو حضرت امام زین العابدین جب واپس آئے مدینہ میں تو انہوں نے اس گھر میں آ کر رہائش اختیار کی تھی۔ تو یہ مبارک گھر ویسے کا ویسے موجود ہے، تھوڑی سی رینوویشن ہوتی رہتی ہے، دیواروں وغیرہ کو وہ ریپیئر کرتے رہتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ چلیں جو جگہ ہے وہ باعث برکت ہے، خالی جگہ ہی موجود ہو، صحیح اس کے نشانات ہوں، تو وہاں اللہ والوں کی جو نشانیاں ہیں تو وہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور بابرکت جگہ وہ ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت گھر بنا ہوا ہے، بڑا پیارا سا ہے، دروازہ اس کا کھلا ہوا ہے، میں اندر سے آپ کو تھوڑا سا اس کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ گھر کا مین دروازہ ہے، تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، اور یہ سائڈ پر باہر چھوٹی سی مسجد بھی ہے، یعنی یہ گھر کے احاطے میں ہی ہے، یعنی چھوٹا سا ایریا بنا ہوا ہے نماز کے لیے۔ اور یہ سائڈ پر گھر سے باہر یہ کنواں بنا ہوا ہے، یہ بھی انہی کے ساتھ ہی منسوب ہے، تاریخی کنواں ہے یہ بھی۔ تو چلیں یہ بھی ایک بابرکت جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت جگہ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہماری دعائیں اور یہاں آنا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آس پاس کے جو لوگ تھے نا جو اس وقت رہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین جتنی دیر اس گھر میں رہے ہیں ہم نے ان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کربلا کے سانحے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہدائے کربلا کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اب جس جگہ ہم آئے ہیں اسے کہتے ہیں بیر غرس، یعنی غرس ویل۔ یہ کنواں ہے، یہ وہ متبارک اور مبارک کنواں ہے جس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا پانی منگوا کر، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو آپ کو جس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا تھا وہ یہ والا کنواں ہے، بیر غرس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک کنویں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہماری یہاں آنا اور دعائیں قبول فرمائے۔
ابھی یہ لاک ہے، یہ بند ہے، اور یہاں پر اس کی ٹائمنگ وغیرہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ فرائیڈے اور سیٹرڈے والے دن صرف اوپن ہوتا ہے، اور وہ بھی کوئی تقریباً 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک جو ہے نا اوپن ہوتا ہے. ورکنگ آور سیٹرڈے فرائیڈے فرام 12 AM ٹو یعنی رات 4 بجے سے لے کر شام 4 بجے سے لے کر صبح رات 12 بجے تک یہ جو ہے نا وہ اوپن ہوتا ہے. ابھی یہ کلوز ہے، اور ویسے بھی آج فرائیڈے اور سیٹرڈے کا دن نہیں ہے، آج منگل ہے، تو اس لیے ہم اس کو اندر سے وزٹ نہیں کر پائیں گے. باہر سے ہم اس کی آپ کو بھی زیارت کروا رہے ہیں، اور خود بھی ہم باہر سے اس کی زیارت کر رہے ہیں. اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجوروں کے باغ میں، اور یہ ان کے باغ کا کنواں ہے. اس کا بھی ہم نے پانی پیا ہے، وہ سائڈ پر انہوں نے ٹربائن وغیرہ لگا کر پانی نکالتے ہیں، تو وہاں پر جگہ بنائی ہے پانی پینے کے لیے. تو ہم نکلتے ہیں باغ کی طرف. تو یہ ہے جی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کھجوروں کا باغ تھا، اس میں ہم انٹر ہو چکے ہیں. کچھ بہت پرانے درخت بھی ہوں گے، اور کچھ بہت سارے بعد میں بھی لگائے گئے ہوں گے. گاڑیاں اندر تک آئی ہوئی ہیں، سٹال لگے ہوئے ہیں یہاں پر کھجوروں کے ہیں، اور اس کے علاوہ تسبیح جائے نماز وغیرہ مختلف چیزیں اندر سے مل رہی ہیں. یہ کھجوروں کے سٹال لگے ہوئے ہیں. یہ جائے نماز وغیرہ تسبیح وغیرہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں یہاں پر. ہم جائیں گے تھوڑا آگے، باغ کا آپ کو ویو دیتے ہیں تھوڑا سا. واہ، یہ ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، شاید یہ وہی کنویں کا ہی پانی ہو، لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ کافی بڑا ٹیوب ویل ہے. یہ پورے باغ کو یہاں سے پانی دیا جاتا ہے. یہ ساتھ نالی بنی ہوئی ہے جہاں سے پانی جو ہے وہ باغ کی طرف جا رہا ہے ٹیوب ویل کا. خوبصورت کھجوریں لگی ہوئی ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں، لیکن کچی کھجوریں ہیں یہ والی. شاید ابھی موسم نہیں ہے ان کا پکنے کا. یہ والے کو ٹیپ لگا، اس کو بھی لگا رہے ہیں سارے میرے پاس ہم ہوگا میرے خیال ہے. ہم کال سے ہم اپنا ہمارے کال سے یہ جو تازہ ہے 22 سال کا ہے، 35,000 کا. وہاں ادھر 50,000 بتا رہے ہیں، ہم 35,000 سستا دے رہے ہیں. 35,000 کے حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. میں کر کے ستم اپنی اس وقت مغرب کی نماز پڑھ کے ہم نکلیں بازار کا وزٹ کرنے کے لیے. کچھ چیزیں ہیں وہ خریدنی تھی، تو کافی زیادہ لوگوں کا رش ہے آج. ہم دن کے ٹائم یہاں پر آئے تھے تو ساری دکانیں آلموسٹ بند تھیں، تو بہت کم لوگ تھے یہاں پر. تو لیکن اب یہ دیکھیں کافی ماشاءاللہ رونق ہے، گہما گہمی ہے یہاں پر لوگوں کی. لوگ آپ کے پاس آ کر آپ سے پوچھیں کہ بھائی جان کیا لینا ہے آپ نے، کھجوریں لینی ہے، ٹوپیاں لینی، تسبیح لینی، جائے نماز لینا ہے، کیا لینا ہے. ہر چیز یہاں پر اویلیبل ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، بچوں کے ٹوائز ہیں، اور یہ بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی. اور یہ جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں نا، ان کے نیچے جو بیسمنٹ ہیں یہاں کھجوروں کے گودام ہیں، مطلب کھجوروں کی خرید و فروخت یہاں نیچے لے جاتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں
تو وہ پوچھتے ہیں کھجور لینی ہے، تو اگر لینی ہے تو آپ کو نیچے لے جائیں گے. تو تقریباً ہر مارکیٹ کے نیچے یہی سین ہے. تو ہم نے تو ظاہر ہے کھجور خرید لی ہے، تو ابھی دیکھیں گے کچھ تبرکات یہاں سے خریدیں گے دوست احباب کے لیے، تو وہ انشاءاللہ وہ لے کر جائیں گے. یہاں پر جو لوکل ہیں ان کی دکانیں بھی ہیں، لیکن یمنی بہت یہاں پر نظر آئے ہیں. یمن سے تعلق رکھنے والے جو عربک ہیں ان کی بھی دکانیں ہیں یہاں پر. بازار اور بھی ہوں گے، لیکن یہ جس سائڈ پر ہم جا رہے ہیں ہم زیادہ اسی سائڈ پر آئے ہیں، قبا روڈ کی طرف ہی. تو یہاں پر کافی زیادہ رونق دیکھنے میں نظر آتی ہے. اب احسن بھائی اور علی بھائی تھک کے بیٹھ گئے وہ سائڈ پہ. یہ بہت مزے کا ٹریک ہے. فیملیز یہاں پر باہر نکلی ہوتی ہیں، بیٹھی ہوتی ہیں. ایک گراؤنڈ آئی تھی پیچھے، وہاں پر لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، لیڈیز جو تھے باہر آ کر بیٹھی ہوئی تھیں. تو کافی اچھا. اور پورے ٹریک کے اوپر لائٹنگ ہے اور فین لگے ہوئے ہیں. یہ والا آپ کو نظر آ رہا ہوگا فین. اس طرح ٹھنڈے پانی کے جو نا وہ چھینٹے فوار وہ پھینک رہے ہیں. اور بڑا زبردست یہ روڈ ہے. تقریباً 3.5-4 کلومیٹر کا یہ ٹریک ہے، بہترین. اور سائڈ پہ دیکھیں یہ گراس ہے، یہاں پر احسن بھائی اور علی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو چلیں تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں، ابھی بیٹھتے ہیں. تو کل ہمارا مدینے میں ایک آخری دن ہے جس میں ہم زیارتیں وغیرہ اور یہاں پر ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. پرسوں جو کہ صبح جلدی ہمیں ہوٹل کی ریسپشن پر موجود ہونا ہے، جس وجہ سے پرسوں ہم کہیں نہیں نکل پائیں گے. تو صبح انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ مسجد قباء کی طرف بھی جائیں گے اور مسجد نبوی شریف میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں گے. تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو دوبارہ ضرور یہاں پر آئیں گے. تو ابھی تھوڑی دیر یہاں پر رکیں گے اور پھر آگے نکلیں گے مسجد قباء کی طرف.